السلام علیکم دوستو، دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں انسانوں سے پہلے آخر کیا تھا۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ انسان سے پہلے زمین پر کیسی خوفناک مخلوق آباد تھی، اور جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اس پر فرشتوں کو تعجب ہوا تھا۔ اور ہاں، ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شیطان، ابلیس اور آدم کی دشمنی کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ آج کی ویڈیو ناظرین قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین یہ بات واضح کر دوں کہ جب ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنا پانی پر عرش بنایا، گویا یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ پاک نے آدم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ ہر بات کا علم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے حکم سے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کو 6 دن میں تخلیق کی گئی۔ جب یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور علم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ پاک کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے قلم پیدا کیا، اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے، پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ ناظرین، اس کی جو ترتیب ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ کریم نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی، اور اللہ کریم نے اتوار کو اس زمین کو سہارا دینے کے لیے ایسے جیسے اس میں کیل ٹھونک دی ہے، اس سے زمین ساکن ہو گئی۔ پھر پیر کے دن اس میں درخت لگائے، منگل کے دن تکلیف، مصیبت، جرائم اور بیماریاں بنائیں، جبکہ بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا۔ جمعرات کو زمین میں چوپائے بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا، اور جمعے کے دن کی آخری گھڑی میں عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ زمین اور ضروریات کی تمام اشیاء پیدا فرما دی تھی، یعنی مخلوق کی ابتدا میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا، اور نسل انسانی میں سب سے پہلے تخلیق آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی، اور ناظرین، فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور فرشتے زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اس کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی۔ انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی، جبکہ شیطان جو تھا وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ کی تھی۔ اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے، اور جب وہ فتنہ اور فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا اور سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ جزیرے ہیں، کیونکہ شیطان جنات کا سردار ہے۔ شیطان کا ایک تخت ہے اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، اور اس کی نافرمانی کے بعد اسے ابلیس کا نام دیا گیا۔ یہ بات بھی ناظرین جان لیجئے، دنیا میں پہلے جنات کی حکومت تھی، یہاں خون ریزی تھی، دنگا فساد تھا، نافرمانی اور کفر و شرک کا عالم تھا۔ اللہ نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملا دے۔ آسمان دنیا کی قیام گاہ میں کسی بڑی خبر کی نوید سنا دی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، تسبیح و تحلیل میں مصروف فرشتوں کے تجسس اور بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نظر بیت المعمور پر ٹکا لی کہ اللہ کی پکار کے منتظر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، اور ذوالجلال کا حکم فضا میں بلند ہوا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار و ارادے کا مالک ہوگا،
اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا، اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکے گا۔ گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف اور اختیار کا مظہر ہوگا۔ اور اس نے جب یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے حضور بطور سوال عرض کیا کہ اے خدائے بے نیاز، کیا آپ ایسوں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد، خون ریزی سے بھر دے گا؟ یعنی فرشتوں نے اپنی مخلوق کو جنات پر قیاس کیا اور وہ یہ سمجھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بے حد سرکش اور نافرمان ہوں گے کہ ہم جماعت ملائکہ آپ کی تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آدم کی پیدائش کرنے میں تم واقف نہیں، بلکہ ہم ہی خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کرۂ ارض سے مٹی لے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا جو زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگوں زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عظیم شرف اور مرتبہ عطا فرمایا، اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ تو فرشتے اور ابلیس سے کہا کہ میں گنگناتے ہوئے سیاہ اور سڑے ہوئے گارے سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اسے ٹھیک طرح سے بنا کر مناسب شکل دے دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ نے پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی ناپاک ہے، کوئی پاک ہے۔ اللہ پاک نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے پتلے کو کچھ عرصے کے لیے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن عصر کے بعد اس پتلے کو زندہ انسان بن جانے کا حکم دیا تو زندہ انسان بن گیا۔ اللہ پاک نے اس جستے خاکی میں روح پھونکی تو روح ناک کے نتنوں سے داخل ہو کر دماغ تک پہنچی تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اسی وقت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا، چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے چھینک لیتے ہی الحمدللہ کہا۔ پھر اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو اور سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہیں وہ بھی تمہارا اور تمہاری ضرورت کا ہوگا۔ آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ السلام علیکم۔ دوستوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روح حضرت آدم علیہ السلام کی تمام جستے خاکی میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ مٹی کا پتلا گوشت پوشت کا زندہ انسان بن گیا، ارادہ اور عقل اور جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو بھی خبر تک نہ تھی کہ ان چیزوں کے کیا نام ہیں۔ کائنات کی تمام اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں اور ان کے نام دریافت کیے۔ یہ صرف آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانے کے لیے تھا۔ لہٰذا اس سوال پر سارے فرشتوں نے انکساری سے عرض کیا کہ پروردگار، تیری ذات خوب واقف ہے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، یعنی ذکر اور تسبیح الہی۔ تو ہی سب چیزوں کا جاننے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ وجود آدم علیہ السلام کے چراغ میں روحانیت کا روغن ڈال کر الہی کی قندیل روشن کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو بنا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ فرشتے اب تک صرف اللہ کے لیے سجدہ کرتے چلے آ رہے تھے، مگر آج کا سجدہ جدا گانا تھا۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ، جہاں سے چاہو اس کے پھل جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا، تم دونوں ظالموں میں شمار ہو گئے۔ تو شیطان نے آدم و ہوا دونوں کو ورغلایا، جس حالت میں وہ تھے انہیں وہاں سے نکلوا کر دم لیا۔ اللہ نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تمہیں ایک معینہ مدت تک زمین میں رہنا اور گزر بسر کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات درج کیے کہ ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، تو ہماری مغفرت فرما، اور اگر ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ پاک، تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس نام کو ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم، تم نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اور پھر ایک شفیق استاد کی مانند بڑی محبت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھایا کہ تمہارا گھر فی الحال یہی ہے، یہی تمہارا عارضی کام ہے، مجھے یاد رکھنا، اور جب میری جانب سے میرے رسول تمہارے پاس ہدایت کے لیے آئیں تو ان کی اتباع کرنا۔ تم ایسا کرو گے تو نہ تمہیں کوئی غم ہوگا نہ کوئی ملال، تم واپس اپنے گھر اور مقام یعنی جنت کو حاصل کر لو گے۔ اسی طرح یہ بھی واضح ہے کہ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ ہمارے جد امجد اس درخت کا پھل ضرور کھائیں گے، کیونکہ بارگاہ رب میں یہ اعلان تو پہلے ہی ہو چکا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ یہ تھوڑا ہی کہا تھا کہ میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر درخت سے کیوں روکا ہوگا اور صرف ایک پھل کھانے سے جنت سے کیوں نکال دیا؟ یہ دراصل انسان کی تخلیق اور تکمیل کا آخری مرحلہ تھا کہ وہ پہلا از خود فیصلہ تھا جو انسان نے کیا، اس بات کی نشاندہی تھی کہ اب یہ باقی مخلوق تیار ہے کہ اپنے امتحان گاہ میں بھیج دی جائے اور ایک مقررہ وقت تک اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ذہن سے علم کی متلاشی جاری رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہدایت لے کر اپنے لیے نجات کی راہ ہموار کریں، جو انسان کو علم کا حق دے کر بھیجا اور ساتھ ساتھ اس کی نجات سے جڑی 3 باتیں کہ جنت میں وقت گزارنے کا موقع دے کر اس کے دل میں لاشعوری طور پر بتایا گیا کہ یہی تمہارا اصل مقام ہے، اور پھر یہ جو جنت سے نکالے جانے کے باعث تم زمین پر پہنچ گئے ہو تو وہ اپنے اعمال ان سے اپنی کھوئی ہوئی حیثیت دوبارہ بحال کرو اور اپنا اصل مقام دوبارہ تلاش کرو، یہی تمہارا امتحان ہے۔ پھر شیطان کی وجہ سے اس مقام کا چھوڑنا، اس کے اندر اس بات کو بتایا گیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی چال سے تجھے ہر وقت ہوشیار رہنا پڑے گا، اور آخر میں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ یہ سفر یقیناً بہت لمبا اور مشکل ہوگا، تکلیف بھی ملے گی اور مشکلات بھی آئیں گی، کمزوری کے باعث گناہ سرزد ہوں گے۔ ایسے میں کیا کرنا ہے؟ ایسے میں انسان کو غرور اور تکبر ایک طرف رکھ کر اللہ سے معافی مانگنی ہے اور رجوع کرنا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔